السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر آج ہم پڑھیں گے سول پروپرائٹرشپ کیا ہوتی ہے اور اس کی ایڈوانٹیج پڑھیں گے. جیسے کہ ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا، پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ. تو آج بیٹا ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے سول پروپرائٹرشپ. یعنی کہ سول پروپرائٹرشپ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ایک فرد واحد جو بزنس، یعنی کہ ایک بندہ جو اکیلا اس کو چلا رہا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھیں، سول پروپرائٹرشپ از لیگلی فارم آف بزنس. ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے؟ لیگلی فارم آف بزنس ہے. انٹرپرائز ان وچ انڈیویجول اون دا بزنس، جس کو صرف ایک ہی بندہ اس کو رن کر رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی زیادہ بندوں کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہوتی. ازیوم آل رسک اینڈ آپریٹس اٹ فار ہز اون پرسنل انٹرسٹ. یعنی کہ جتنا بھی اس کے اندر اس کو پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے، لاس ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی بیئر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے کاروبار کا، اپنے بزنس کا خود ہی کنٹرولر ہوتا ہے، خود ہی فائنانسر ہوتا ہے اور خود ہی اس کا رسک بیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر ہے. یعنی اس کے اندر اس کو منیمم میکسیمم رسک خود ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر جتنا بھی اس کو پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے وہ خود ہی بیئر کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کے اندر تھا سول پروپرائٹرشپ. اس کے متعلق تھوڑا سا ہم پڑھ رہے تھے. اب نیچے انہوں نے کچھ ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ سول پروپرائٹرشپ کس طرح کا کام ہو سکتا ہے. جیسے کہتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو جیسے اس میں کہتا ہے سچ ایز اے ٹیلرنگ، ہیئر ڈریسنگ، ریٹیلرز. اس کے بعد کہتا ہے اکاؤنٹنٹ، لیگل پروفیشنل، ای ٹی سی. جیسے ہم نے کل کچھ اس کی ٹائپس پڑھی تھیں، وہ سیم اسی طرح کی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. یعنی ایک بندہ جو اکیلا بزنس کرتا ہے، اس کو اس کے کیا کیا فائدے ہیں. اس کے متعلق جیسے سب سے پہلے کہتا ہے ایڈوانٹیج کے اندر ایز آف فارمیشن. ایز آف فارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ آسانی سے اس کو اکیلا ہی کیا کر سکتا ہے، اپنے کام کو خود ہی چلا سکتا ہے. اس کے اندر اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، آسانی سے وہ اس کو کیا کر سکتا ہے، رن کر سکتا ہے. پھر آگے مزید کہتا ہے، مزید اس کے اندر کہتا ہے سول آف اتھارٹی. سول آف اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ سول آف اتھارٹی یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف وہی اس کام کا ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی کوئی اس کے اندر سیکنڈ پرسن نہیں ہوتا جو اس کے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ خود اکیلا بندہ ہی اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے، سارے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اپنے بزنس کا وہ کنگ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگلی ہیڈنگ جو آ جاتی ہے، اس کے اندر کہتا ہے سول کلیم آن پروفٹ. یعنی اس کے اندر وہ جتنا بھی اس کا پروفٹ ہے، لاس ہے، وہ سارا خود اس کا کیا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. پھر لو سٹارٹ اپ کوسٹ، یعنی کچھ زیادہ آپ کو بجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کام کو شروع کرنے کے لیے. یعنی اگر آپ تھوڑے پیسوں سے بھی اپنے کام کو چلا سکتے ہیں، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. فرد واحد جو بزنس ہوتا ہے، واحد ملکیتی کاروبار جو ہوتا ہے، سول پروپرائٹرشپ جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر. پھر نیکسٹ کیا کہتا ہے؟ نیکسٹ یہ کہتا ہے کریڈٹ اسٹینڈنگ. کریڈٹ اسٹینڈنگ سے مراد یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کاموں کے اندر اس کی مطلب کچھ کوسٹ ہوتی ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، وہ اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ادھار بھی ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گڈ ول کی وجہ سے وہ آسانی سے اس کو واپس بھی لے سکتا ہے. مارکیٹ کے اندر سے اگر اس کے پیسے مطلب وہ ادھار دیتا ہے تو وہ اپنی گڈ ول کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے، اس کو واپس بھی لے سکتا ہے. پرسنلی وہ لوگوں سے مل کر اس کو کیا کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے. آسانی ہو جاتی ہے. منیمم لیگل ریسٹرکشن، یعنی اس کے اندر آپ کو یہ ہوتا ہے کوئی لمبا چوڑا جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی. آپ کو کچھ زیادہ جیسے ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لیگل ریسٹرکشن وغیرہ اس کے اندر زیادہ نہیں ہوتی. پھر اگر بات کریں لیگل سٹیٹس کی، یعنی لیگلی بھی پھر اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ کو کوئی آتھرائز کروانا پڑے گا، کوئی لیگلی اس طرح کا نہیں. آپ کام لیگلی کریں جس کے اندر آپ کو آسانی ہو. آپ کا جو جتنا بھی ایسٹ ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وہ مطلب وہ قانون کی نظر میں وہ کیا ہو، یا لیگلی وہ اس پر بیس کر رہا ہو. پھر نیکسٹ کیا ہوتی ہے؟ نیکسٹ آ جاتی ہے اس کی سکریسی. سکریسی کہتے ہیں رازداری کو. رازداری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، وہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے اس کام کے اندر. پاسبل ٹیکس ایڈوانٹیج، یعنی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے. ڈائریکٹ
रिलेशन शिप विद कस्टमर, कस्टमर के साथ आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है, आप कस्टमर से खुद मिल सकते हैं, खुद आप उस अपनी जो चीज़ है उसको आप खुद दे सकते हैं। ये बेसिकली जो होता है सिंगल जिसे कहते हैं एंटिटी बिजनेस होता है, उसके अंदर ये फ़ायदा होता है। फिर इसके अंदर बेटा क्या कहता है, पावर टू स्टार्ट एंड क्लोज़ द बिज़नेस, यानी आप खुद ही इसको चला सकते हैं, खुद जब चाहें इसको बंद कर सकते हैं। यानी आप अगर आपको अपना कोई पर्सनल काम याद आ जाता है तो आप इसको बंद करके भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें मिसाल के तौर पर पार्टनरशिप का बिज़नेस हो या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप तब तो ऐसा वहाँ पे नहीं ना कर सकते। फिर आता है बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल। इनहेरिटेड गुडविल का मतलब ये होता है मिसाल के तौर पर आपसे पहले आपके वालिद साहब या आपके कोई बड़े भाई या आपका कोई रिलेटिव उसको चला रहा था, फिर आप उस सीट पे आकर बैठ जाते हैं, तो ये एक गुडविल कायम होती है। यानी एक अच्छी खूबियों की बुनियाद पर आप क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा चला सकते हैं। रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब ये होता है कि यानी जो आप दौलत होती है, मनी होती है, वो एक हाथ तक ही मतलब कायम रहती है, यानी ज़्यादा एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो मूव होती है ऐसा कुछ नहीं होता। यानी एक बंदे को पता है कि मैंने कितना इस बिज़नेस के अंदर से कमाया और कितना मैंने इस बिज़नेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एक ही शख्स को पता होता है। नेक्स्ट होती है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है जी, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट ये होती है जिसके अंदर आप इसके ख़ुद ही ओनर होते हैं, खुद ही इसके नौकर होते हैं, खुद ही मालिक होते हैं, यानी एक टाइम के अंदर आप खुद ही सारा कुछ अपने बिज़नेस के लिए होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटी से मुराद ये होता है कि आपके अंदर जो जो खूबियाँ हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसका यूज़ करके आप उसको कारआमद बना सकते हैं। सोशल बेनिफिट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। सोशल बेनिफिट्स से ये होता है कि आप लोगों से फ़ेस टू फेस मिल लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो कोई प्रोडक्ट है उसके मतलब लोग आपको बता भी देते हैं, अगर आप कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं लोग आपको उसके अंदर भी बता देते हैं कि आप इसके अंदर ये मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद आपको इस और अच्छा कर सकते हैं, तो लोग आपको ख़ुद ही इसका जो फ़ीडबैक है आपको दे देते हैं। तो ये सिंपल सी थी कि मतलब कि जो इसके अंदर आप एडवांटेज वगैरह को वन बाय वन यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पीडीएफ भी ये क्वेश्चन शेयर कर दी है, आप इसको वन बाय वन हेडिंग को याद कर लें। आसान है क्वेश्चन और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम इसकी डिसएडवांटेज नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आप उसको भी ज़रा देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।